بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم آج کی ایک نئی ویڈیو لائے ہیں جو انتہائی حیرت انگیز اور معلوماتی واقعے پر مشتمل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو میں ان تک ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ کی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ابلیس کا پرپوتا مسلمان ہو کر صحابی بن گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث و مفسر دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بہت سے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور محدثین سے جنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کے نقل فرمائے ہیں۔ ان روایات میں ایک عجیب و غریب روایت جو ابلیس کے پرپوتے کی ہے وہ یہاں نقل کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، عقیلی اور بہیقی اور ابو نعیم نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہائمہ کے ساتھ ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ یکایک ایک فقیر مرد ہاتھ میں عصا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام حاقہ ہے، میں ہیم کا چھوٹا بیٹا ہوں اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اور تیرے درمیان میں دو ہی پشتے ہیں، بتلا کہ تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے کچھ تھوڑی سی ہی میری عمر کم ہوگی، اس لیے کہ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو مارا تھا اس وقت میں بچہ تھا کئی برس کا، لیکن بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر روتا پھرتا تھا، پھر لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لیتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اپنے خویش و اقربا سے بدسلوکی کرنے کے وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے بڑھاپے کے عمل تو ایسے ہیں اور جوانی اور بچپن کے کام بھی ویسے ہوں گے، تو بہت برا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو ملامت نہ کیجیے، اس واسطے کہ میں اب توبہ کرنے آیا ہوں اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا ہوں اور حضرت ہود اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کی صحبتوں میں رہا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی ہے اور ان سے توریت سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہوا تو میرا سلام ان کو پہنچانا، سو اب اس امانت کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی میری آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان فیض سے مجھے ترجمہ کے ساتھ قرآن شریف تعلیم فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سورتیں جیسے سورۃ الواقعہ، سورہ مراسلات اور سورہ عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اور قل هو اللہ احد
اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو تعلیم فرمائی۔ اور یہ بھی آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے آقا، جس وقت تجھ کو کسی چیز کی احتیاج ہو تو میرے پاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وفات پائی اور اس کی موت کی خبر ہم کو نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ کتنی عجیب و غریب اور عبرتناک حکایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت و شان ظاہر کرتی ہے۔ شیطان کا پرپوتا تو ایمان و اسلام لا کر جنتی بن گیا، اور کتنے انبیاء کی نسل اور اولادیں ایمان و اسلام سے بے بہرہ ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے دم تک ایمان و اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔